اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، پہلے حصے کی گفتگو آپ سے ہو چکی ہے۔ آج دوسرا حصہ، دوسرا مرحلہ، تکمیل دین کا راز، دین کیسے مکمل ہوا، اس کا راز کیا ہے۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آیا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دوستی کے اعلان کے ساتھ دین کامل ہو جائے گا؟ اگر پیغمبر گرامی روز غدیر اپنے ساتھ علی ابن ابی طالب کی دوستی کا اعلان نہ کرتے تو کیا دین ناقص تھا؟ چونکہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ میں علی کو دوست رکھتا ہوں، تو دین خدا کامل ہو گیا اور خدا کی نعمتیں لوگوں پر تمام ہو گئیں۔ سوال ہے، جیسا کہ بہت سارے مسلمانوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ غدیر کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ولایت اور لوگوں کی بیعت لینے کے بعد ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت مبارکہ نازل کی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون والیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آپ دیکھیں سورہ مبارکہ مائدہ میں یہ اعلان ہے کہ مسلمانوں، اب تو کفار تمہارے دین سے پھر جانے سے مایوس ہو گئے، لہذا تم ان سے ڈرو نہیں بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ آج غدیر کا دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم لوگوں پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور تمہارے اس دین اسلام کو پسند کر لیا۔ غدیر کے دن ایسا کون سا کام انجام پایا کہ فرشتے وحی آیات کو بشارت اور خوشخبری لے کر نازل ہوئے؟ وہ عظیم واقعہ کیا تھا جس کی وجہ سے کافر دین کی نابودی سے مایوس ہو گئے اور اعلان ولایت، لوگوں کی بیعت اور عمومی اور پیغمبر اسلام پر اصرار نازل ہوا؟ اس کی کم از کم 40 کتابیں مسلمانوں کی ہے کہ صرف پیغمبر اسلام نے دوستی کے لیے یہ اہتمام نہیں کیا۔ نمبر 2، اس آیت کے سلسلے میں ابھی سوالات ہیں، اس کے جوابات اہل اسلام کو تلاش کرنا چاہیے کہ کون سی وجہ ہے کہ کافر مایوس ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، جس کے بعد کافروں کی سازش سے نہ ڈرا جائے۔ 3، دین اسلام کامل ہو گیا، اللہ کی نعمتیں پوری ہو گئیں، اسلام کے پائندہ رہنے کی ضمانت دی گئی۔ کیا یہ سب کچھ صرف دوستی کا پیغام پہنچانے کے لیے تھا؟ آیا اس قسم کے دعوے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہیں کہ صرف دوستی کے لیے پیغمبر نے اتنا اہتمام کیا؟ ہم غدیر کے پرنور خورشید کے مقابلے میں جہل کی تاریکی اور کینہ پروری کی پناہ کیوں لیں؟ بلکہ غدیر کا واقعہ تو کوئی بہت بڑا واقعہ ہونا چاہیے جس نے آیت الہی کی بہت سی بشارتوں
اور پیغاموں کے ساتھ نزول کی راہوں کی ہموار کر دی۔ اس واقعے کو تو بہت اہم واقعہ ہونا چاہیے، جس کا نتیجہ اکمال دین، دین کی تکمیل، دین کا مکمل ہونا، نعمتیں تمام ہونا۔ کمال دین اور ہے، نعمتیں تمام ہونا اور ہے۔ کمال اور تمام میں کیا فرق ہے، یہ بھی ایک بحث ہے۔ ایسا واقعہ جس نے راہ رسالت کو رنگ جاویدانی بخشا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز بعثت سے لے کر ہجرت اور اس کے بعد کی زحمتوں کا پھل دیا۔ آیا یہ عظیم واقعہ عام مسلمانوں کا حضرت علی بن ابی طالب کی بیعت کرنے کے علاوہ کچھ اور ہے؟ سوال: آیا یہ عظیم واقعہ حضرت علی بن ابی طالب اور ان کے 11 بیٹوں کی قیامت تک کے لیے بیعت عمومی کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کیا یہ عظیم واقعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے رہبر اور پیشوا معین ہونے کے علاوہ کچھ اور ہے؟ یہ اہل سنت مصنفین تاریخ کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے کہ روز غدیر کے بعد کس قسم کی تلخ حوادث رونما ہو گئے اور خراب واقعات دنیا کے سامنے پیش کیے گئے، اور یہ کڑوے حادثے غدیر کے بعد کیوں آئے؟ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناکام سازش کیوں رکھی گئی؟ صرف دوستی کے لیے؟ اگر پیغمبر اسلام کا ہدف غدیر کے دن صرف حضرت علی بن ابی طالب کی دوستی کا پیغام پہنچانا تھا تو ایک گروہ نے آپ کے قتل کا ارادہ کیوں کیا اور مدینے کے راستے میں اپنے اس باغیانہ ارادے کے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ لیکن خدا وند عالم نے آپ کی حفاظت کی۔ دوستی کا پیغام تو آپ کے قتل کا سبب نہیں ہو سکتا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے مخالفوں نے سوچا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اور اس قتل کو طبعی موت ظاہر کر کے ان لوگوں نے آپس میں سازش یہ کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری عقبہ، جو کہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں بہت گہری گہری کھائیاں تھیں، قریب پہنچے تو پتھر اور لکڑیاں وغیرہ ان کھائیوں میں پھینکی جائیں، جس سے مختلف قسم کی خوفناک آوازیں پیدا ہوں، جن آوازوں سے ڈر کر آپ کی سواری، آپ کی اونٹنی کسی گہری کھائیوں میں گر جائے اور ہم تاریخی شب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہو جائیں، اور پھر کل سب لوگوں میں یہ بات مشہور کر دیں کہ آپ کی وفات کا سبب طبعی حادثہ ہے، کھائیوں میں معاذ اللہ رسول گر گئے۔ پھر یہ سارے مخالفین تیزی سے اس مقام پر جمع ہو کر گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا انتظار کرنے لگے، لیکن خدا وند عالم نے فرشتہ وحی کو نازل کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی اس سازش سے آگاہ فرمایا۔ جب آپ کی سواری اس مقام کے نزدیک پہنچی اور آپ نے حذیفہ یمانی اور عمار یاسر سے کہا کہ ان میں سے ایک اونٹ کی مہار تھامے اور ایک سواری کو ہکائے آگے بڑھائے، گھات لگائے ہوئے منافقین نے جو کچھ ہاتھ میں آیا کھائی میں، پہاڑوں میں، غاروں میں پھینکنا شروع کیا اور مختلف قسم کے خوفناک آوازوں سے اونٹ کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن خدا کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال رہی اور اونٹ پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور آپ اس طرح دشمن کی سازش ناکام ہو گئی۔ مگر یہ منافقین اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، اور جب اس سازش کو ناکام ہوتے دیکھا تو تلواریں لے کر پیغمبر گرامی اسلام پر حملہ آور ہو گئے، لیکن ان کے سامنے حذیفہ یمانی اور عمار یاسر جیسے عاشقان ولایت تھے، جن کے بے نظیر اور شجاعت سے بھرپور دفاع کے سبب اس سازش میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
اب اگر یہ منافقین تھوڑی سی دیر کرتے تو قافلے میں شامل عاشقان ولایت سر پر پہنچ جاتے اور منافقوں کا کام تمام کر دیتے۔ لہذا اب منافقین کے پاس فرار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ حذیفہ یمانی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود ہی دیکھ لو۔ اس وقت بجلی چمکی اور منافقین کے چہرے تاریکیوں کے پردے سے بے نقاب ہو گئے۔ حذیفہ نے ان افراد کو آسانی سے پہچان لیا، جن کی تعداد 15 اور ان کے نام درج تاریخ میں موجود ہیں۔ لوگ پوچھتے رہے حذیفہ سے، کیا ان منافقوں میں ہمارا نام تو نہیں ہے؟ رسول نے ہمارا نام تو نہیں بتایا؟ خیر، چھٹی دلیل اور چھٹا سوال اور اس کے جوابات، نفرین آمیز طور پر مار کا انکشاف۔ 6 نمبر، روز غدیر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف ٹارگٹ صرف حضرت علی ابن ابی طالب کی دوستی کا اعلان اور لوگوں سے حضرت علی ابن ابی طالب کے بعنوان امامت اور رہبر بیعت لینا نہ تھا، جو ایک گروہ نے اس دن کے بعد امت اسلامیہ کی امامت اور رہبری کے متعلق مخفیانہ تحریر کیوں لکھی، چھپی ہوئی تحریر لکھی، جس کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قدرت اور حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سقیفہ منعقد ہوا۔ کیوں ایسا ہوا؟ جب یہ گروہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور مسلمان کے درمیان تفرقہ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو انہوں نے احتیاط کا دامن تھاما اور تا حیات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قسم کی حرکتوں سے اجتناب کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک دوسرے گروہ نے ولایت علی کی کھلم کھلا مخالفت کی، اور اس طرح ایک تحریر لکھی گئی، رپورٹ لکھا گیا، جس میں بہت سارے لوگوں کی دستخط لیے تاکہ یہ ظاہر کر سکیں کہ ہماری مخالفت بہت منظم اور مستحکم ہے۔ اس مقصد کے لیے پہلے خلیفہ کے گھر پر جمع ہوئے، باہم گفتگو کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک عہد نامہ تیار کیا جائے، ایک ایگریمنٹ بنایا جائے۔ چنانچہ سعید ابن عاص نے ایک عہد نامہ لکھا۔ اس عہد نامے پر جن لوگوں نے دستخط کیے ان کے نام قریش اور امیر المؤمنین کے مخالفوں کے سینوں میں کینے اور بغض شدت ثابت ہو جاتی ہے۔ ان ناموں میں سر فہرست ابو سفیان، فرزند ابو جہل اور صفوان بن امیہ جیسے نام دیکھنے میں آتے ہیں، یعنی مشرکوں اور کافروں کے سردار منافقوں نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں تاکہ خورشید ولایت کا انکار کیا جا سکے۔ وہ عہد نامہ کیا تھا جو لوگوں نے ایگریمنٹ اپنا طرف سے بنایا اور وعدہ کیا اور عہد کیا؟ کیا تھا؟ لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر اصحاب رسول میں سے انصار اور مہاجرین پر مشتمل ایک گروہ نے اتفاق کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تعریف خدائے عالم نے اپنی آسمان کتابوں میں رسول کے ذریعے اور بدامان رسالت کی ہے۔ اس گروہ نے ولایت اور امامت کے مسئلے میں مختلف آراء اور مشوروں کی روشنی میں اجتہاد اور کوشش کرنے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے جو کچھ دین اور لوگوں کے لیے مناسب تھا اس عہد نامے میں تحریر کر دیا، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے دستور العمل کی پیروی کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکیں۔ لکھا کیا تھا؟ اما بعد، خدائے وند منان نے اپنے کرم اور مہربانی کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ اس کے پسندیدہ دین کو لوگوں تک پہنچائیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تبلیغی وظیفے کو انجام دینے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ جن جن کام اور امور کی تبلیغ پر آپ مامور کیے گئے تھے، بھیجے گئے تھے، ان کو بخیر خوبی لوگوں تک پہنچایا، یہاں تک کہ دین کامل ہو گیا، اسلامی معاشرے میں واجبات اور سنن الہی اللہ کی سنت رائج ہو گئی۔ اس کے بعد خدائے عالم نے اپنے رسول کو اپنی طرف بلایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکمل عزت و احترام کے ساتھ دعوت حق کو لبیک کہا اور اپنی جانشینی کے لیے کسی شخص کی نشان دہی کیے بغیر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، بلکہ خلیفہ اور جانشین چننے کا اختیار لوگوں کو سونپ گئے، تاکہ جس کو بھی مؤثر اور بھروسے مند اور اطمینان پائیں اسے جانشین رسول اور ولایت امیر المسلمین کے لیے منتخب کر لیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مسلمانوں کے لیے باعث افتخار ہے، جیسے کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ جو بھی روز قیامت اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا کہ خلافت رسول ایک ہی خاندان میں منحصر نہ رہے، ایک ہی خاندان میں نہ رکا رہے، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ جناب آدم کے اولاد، جناب عیسیٰ کے اولاد ایک ہی خاندان کے۔ بہرحال انہوں نے یہ عہد یہ بنایا کہ خلافت رسول اسلام کے خاندان ہی میں نہ رک جائے، بلکہ دوسرے خاندانوں میں بھی خلافت کے کچھ فائدے حاصل کر سکیں، میراث کی طرح ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل نہ ہوتی رہے۔ اس لیے دولت مند کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بن جائے اور کوئی خلیفہ بھی قیامت تک کے لیے اپنی نسل میں خلافت کا دعوے دار نہ ہو۔ ہر عہد اور ہر زمانے میں تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ ایک خلیفہ کے مرنے کے بعد صاحبان حل اور عقد مل بیٹھیں اور باہمی صلاح و مشورے سے جس کو بھی صالح نیک خلافت کے لائق سمجھیں مسلمانوں کے تمام کام کی لگام ان کے سپرد کر دیں اور اس کے ولی مسلمین اور اس کے اموال اور نفوذ کا مختار اور حاکم قرار دیں، کیونکہ اصحاب حل و عقد ایسے کام کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ کبھی بھی خلافت کے لیے انتخاب سے قاصر نہیں ہوں گے۔ لہذا اگر کوئی اس بات کا دعویٰ دار ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص شخص کو اپنا جانشین کے لیے چن لیا تھا اور اس کے نام حسب نسب سے سب کو آگاہ فرما دیا اور اس کی یہ بات اصحاب رسول کی رائے کے خلاف ہے اور اس نے مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف ڈالا، اگر کوئی دعویٰ کرے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور جانشینی وراثت ہے تو اس کے بعد دوسرے کو ملے گی تو اس کی یہ بات بے معنی ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کسی کو ارث اور وارث نہیں دیتے، وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم سے باقی بچا ہے سب صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عہد نامہ بن رہا تھا، رسول کے زمانے میں لوگوں نے یہ ایگریمنٹ بنا لیا اور خلافت اپنے ہاتھ میں لے لیا، خلافت کا انتخاب، اور ایسی حدیثیں بھی گڑھی گئیں۔ اور اگر کوئی اس بات کا دعوے دار ہو کہ خلافت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو زیب نہیں دیتی، بلکہ مسلمانوں میں سے ایک معین شخص اس مقام کے لائق ہے اور خلافت اس کا حق ہے، کوئی دوسرا خلافت کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ خلافت نبوت کے بعد بالکل ویسے ہی ایک سلسلہ ہے، یہ ایک بات قابل قبول نہیں ہے، اس کا کہنے والا جھوٹا ہے، اس لیے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی کیسی کیسی باتیں گڑھی گئیں۔ اور اگر کوئی
یعنی یہ تھا کہ علی کی جو رسول نے مخصوص کیا ہے اپنی ولایت کے لیے اور اپنے نیابت کے لیے اور وسیع بنایا ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ تو اختیار سارے مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ جسے چاہے خلیفہ ہم چن لیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کوئی کہے، یعنی ایگریمنٹ میں کیا تھا، اگر کوئی کہے کہ وہ خلافت کا مستحق ہے، وہ بھی اس لیے کہ حسب نسب کے لحاظ سے پیغمبر اسلام سے قریب ہے، اور یہی معیار رہتی دنیا تک خلافت کا ملاک اور املاک اور معیار ہے، تو اس کا یہ کلام بے جا ہے، کیونکہ املاک اور معیار تقوی ہے، یعنی اہمیت، مقام، رتبہ معیار تقوی ہے، نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہے۔ بریکٹ میں میں کہہ رہا ہوں، یہی تو ہم ساری دنیا سے کہتے ہیں کہ رسول خدا سے رشتہ داری نہیں جوڑو، قرابت داری جسے اللہ نے کہا جوڑ دیا ہے، اس کا مقابلہ دنیا کہاں کرے گی؟ جیسے کہ خداوند عالم نے خود فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے خدا کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہو۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے مسلمان ایک ہیں، مخالفوں کے سامنے ایک صف میں ہیں، لہذا جو بھی کتاب خدا پر ایمان لائے اور سنت رسول کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرے، وہ حق کے راستے پر ہے اور اس کے نیک اور صالح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو بھی قرآن و سنت کے برخلاف عمل کرے، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے، اسے قتل کر دو، کیونکہ اس کے قتل میں ہی امت کی صلاح پوشیدہ ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا جو بھی میری امت میں تفرقہ ڈالے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرے اور ان کی صفوں میں شگاف ڈالے تو اس کو قتل کر دو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ اجتماع امت رحمت ہے اور امت کی جدائی عذاب ہے، اور میری امت ضلالت اور گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی، اور یہ سب دشمن کے مقابلے میں بہت زیادہ متحد اور یکدست ہیں، معاندین ہیں، کے علاوہ ان کے گروہ کے علاوہ کوئی بھی مسلمان کی جماعت سے جدا نہیں ہوگا۔ جو جدا ہو اس کا خون مباح ہے، کہا کہ یہ ایگریمنٹ اس پر سائن کرو اور اس سے الگ نہیں ہونا۔ تاریخ محرم الحرام سن 10 ہجری، بحار الانوار جلد نمبر 28۔ اس دستاویز کو سعید ابن عاص نے لکھا۔ 13 لوگوں جنہوں نے اس دستاویز، اس پیپر، اس عہد نامے پر دستخط کیے، محرم 10 سفر میں پیغمبر اسلام انتقال کر گئے، یعنی یہ سارا کارنامہ پیغمبر سے پہلے ہی کیا جا چکا تھا، جسے سقیفہ کہتے ہیں، یہ ساری پلاننگ پہلے تھی۔ چلیے بخیر، 13 لوگوں نے اس پر سائن کر دی، دستخط کر دی۔ غدیر کے روز ایسا کون سا اہم کام انجام دیا گیا جس کی وجہ سے ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہنے والے نا امید ہو گئے، ان کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے اور تمام سازشوں پہ پانی پھر گیا، مزید صبر نہ کر سکے اور جتنی مخالفت کر سکتے تھے کی اور کھل کر سامنے آ گئے، اور یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے عذاب بھی طلب کر دیا۔ ارشاد القلوب، کشف الیقین، مسند ابن حنبل، مسند احمد، یہ ساری کتابیں اگر صفحات کی ضرورت پڑی تو صفحات بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، بعض حاضرین کی علل اعلان مخالفین، بعض حاضرین نے، بعض سامنے افراد نے کھلم کھلا مخالفت کر دی۔ ایک شخص جس کا نام حارث ابن نعمان فہری تھا اور امام علی ابن ابی طالب کے خلاف دل میں بغض کیے تھا، اپنے اونٹ پر سوار ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے آیا اور کہا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ہمیں ایک خدا کی تعلیم دی، ہم نے تسلیم کر دیا، اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہم نے قبول کی اور اسلام لے کر آئے، اور تم نے کہا 5 وقت نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، زکوٰۃ اور روزہ اور حج اور جہاد کا حکم دیا، ہم نے اطاعت کی، اب اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارا امیر بنا دیا۔ یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ صرف یہ دوستی کے لیے نہیں تھا، ہمارا امیر بنا دیا، معلوم نہیں یہ حکم خدا کا ہے یا تمہارا ذاتی ارادے کی پیداوار ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یہ حکم خدا ہی کی طرف سے ہے، میرا کام فقط اس حکم کو تم لوگوں تک پہنچانا تھا۔ حارث ملعون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر غضبناک ہو گیا، غصے میں آ گیا، اور آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا، خدایا اگر جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے بارے میں کہا ہے تیری طرف سے ہے اور تیرے حکم سے ہے، تو ایک پتھر آسمان سے مجھ پر گرا اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ ابھی حارث ابن نعمان کا یہ جملہ ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ آسمان کی طرف سے ایک پتھر آیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ تو اس وقت سورہ معارج آیت نمبر 1 اور 2 نازل ہوئی، سالا ساعل بعذاب الواقع للکافرین لیس له الدافع۔ یہ آپ دیکھیں، اور اس کو جامع الاکمال نے لکھا، مارج الاصول نے لکھا، ہدایت السعداء نے لکھا، فصول المنجہ نے لکھا، فیض القدیر نے لکھا، وسائل المعل نے لکھا، نزہۃ المجالس نے لکھا، صراط السع نے لکھا، معاج العلا نے لکھا، تفسیر شاہی نے لکھا، ذخیرۃ المعل نے لکھا، روضۃ الندیہ نے لکھا، نور الابصار نے لکھا، تفسیر المنار نے لکھا، غدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239 علامہ امینی نے، اور سینکڑوں شیعہ سنی کتب تفسیر جنہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے، الغدیر کا۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو کافروں میں آتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکا۔ دوسرے نے وہ شرمناک تحریر لکھی، ایک گروہ تو کھلے دشمن کی طرح برہنہ کھلی ننگی تلوار لیے ہوئے رسول خدا کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ اگر غدیر کے دن صرف حضرت علی ابن ابی طالب کی دوستی کا اعلان ہوا ہوتا اور کوئی بہت اہم کام انجام نہیں پاتا، تو پھر یہ سیاسی پارٹیوں کے سربراہ اور موقع کی تلاش میں رہنے والے حکومت اور اقتدار کے بھوکے رسول خدا کہ قتل کی سازش میں ناکام ہونے کے بعد مسلمانوں کو منظم صفوں کو درہم برہم کرنے کی کوشش کیوں کر رہے تھے، اور مکے سے مدینے تک راستے بھر اس کوشش میں کیوں لگے رہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر کاری ضرب لگائی۔ غدیر خم میں ایسا کون سا اہم واقعہ رونما ہوا کہ ان کے سارے گروہوں نے جو سازش ممکن تھی کی، شیطانی چالیں چلیں، لیکن ہر جگہ ناکام رہے۔ نمبر 8، ناکام سازشیں۔ تمام مسلمانوں کے حضرت علی بن ابی طالب کی بیعت کر لینے کے بعد مخالفوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے یہ اہتمام ہر آن بڑھتا جا رہا تھا کہ سرزمین غدیر خم سے مدینہ تک کے طویل راستے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس شیطانی سازشوں میں کامیاب ہو جائے اور ایسا جارحانہ حرکتوں کا مرتکب ہو جو دنیا اسلام اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خوش آئین نہ ہو۔ لہذا اس خطرے کے پیش نظر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اعلان کا، منادی یہ اعلان کر دے، ندا کرنے والے یہ اعلان کر دیں کہ رسول خدا کا حکم ہے کہ مدینہ پہنچنے تک راستے میں 2 یا 3 آدمی اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ ایک ساتھ جمع ہوں اور ایک دوسرے کو کانوں میں باتیں کریں۔ یہ بھی پروپگنڈا بنایا گیا کہ غدیر کے بعد، واپسی کے بعد ایک دوسرے سے نہ جائیں۔ آج لگ جاتا نا کہ 4 آدمی ایک ساتھ جمع نہ ہو،
ورنہ باتیں ہوں گی بھائی کہاں رہ گئے تھے، کیا باتیں ہوئیں، غدیر کا چرچا نہیں ہونا چاہیے، یہ چاہ رہے تھے یہ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کی وجہ سے شیطانی منصوبے پہ خاک میں ڈال دیا اور تمام سازشوں آمیز اتحاد ٹوٹ گیا۔ مخالفین اپنی اس شیطانی سازشوں اور حرکتوں کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ اس قافلے کے مدینے کی طرف سفر کے دوران حذیفہ کے غلام جس کا نام سالم تھا نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ اور ابی عبیدہ جراح ایک جگہ جمع ہیں اور آپس میں گفتگو میں مشغول ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے نہیں بتاؤ گے تو پیغمبر اسلام کو اطلاع دے دوں گا۔ تو انہوں نے وعدہ اور وعید کے بعد سالم سے کہا، یعنی حذیفہ کے غلام سے، ہم چاہتے ہیں کہ ولایت علی کی اطاعت نہ کریں، نہ کرنے پر اتحاد کر لیں، یونٹی قائم کر لیں کہ ہم ان کی ولایت نہیں مانیں، تو بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جا۔ سالم نے کہا کیوں؟ کہ میں بنی ہاشم اور علی کا دشمن ہوں، اس لیے مجھے منظور ہے۔ لیکن یہ چھوٹا سا جلسہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا، اور راستے میں ان سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو جمع ہونے اور کانوں میں باتیں کرنے سے منع کیا تھا، تم لوگوں نے اطاعت نہیں کی، کیوں؟ جان لو کہ خداوند عالم تمہارے ہر عمل سے واقف ہے اور کوئی شے اس سے چھپی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر غدیر کے دن کی تاریخی حقیقت کا کما حقہ مطالعہ اور تحقیق کے ساتھ کی جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ روز غدیر صرف دوستی کے اعلان کے لیے نہیں تھا، اور لفظ مولا اور ولی کے معنی صرف امامت اور رہبری ہی کیے جا سکتے ہیں۔ گویا پیغمبر اسلام نے غدیر میں فرمایا، ہر اس کا کہ جس کا میں رہبر امام مولا ہوں، علی بھی رہبر امام مولا ہیں۔ صرف دوستی نہیں، بات ہوگی کہ مولا کے معنی کیا ہے اور کتنے معنوں میں لیا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی رہبری اور امامت کا واضح اور قطعی اعلان کیا، اور آپ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بیعت لے لی، تو منافقوں کی امیدوں اور موقع کی تلاش میں رہنے والوں کی انتظار اور ان کے حد درجہ مخالفانہ کوششوں پر پانی پھر گیا۔ یہ تھی وہ داستان۔ اب ہم آگے تھوڑا سا اور بڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی ابن ابی طالب کی دوستی، اگر آپ کہتے ہیں یہ دوستی کے لیے تھا، دوستی کے لیے تھا، تو میں اب بتاؤں گا کہاں کہاں کس مرحلے پر رسول نے علی سے دوستی کا اظہار کیا ہے۔ غدیر سے پہلے کتنے مواقع ہیں جہاں علی ابن ابی طالب کے دوستی کا اعلان کیا گیا اور دوست رکھتے تھے۔ پہلی منزل امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دوست رکھنا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی کے ساتھ دوستی کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی۔ علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ابن ابی طالب کے جان تھے۔ آغاز بعثت کے وقت سے سب لوگ یہ دیکھتے رہے کہ علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہجر اسماعیل کے برابر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ سب نے دیکھا۔ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر کے بستر پہ سوئے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچا سکیں۔ سب نے دیکھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب بعثت اور ہجرت میں ایک پروانے کی طرح شمع رسالت کے گرد چکر لگاتے رہے۔ سب نے یہ بارہا سنا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اپنی دوستی کا اعلان کیا، جن میں سے چند نمونہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ جنگ احد میں دوستی کا اعلان کیا۔ ابن اثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے مشرکوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ حملے کے لیے تیار ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کو حکم دیا کہ اس گروہ پر حملہ کریں۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے حکم کی اطاعت کی
اور ان لوگوں پر حملہ کر کے کافی کو قتل کر دیا اور باقی کو فرار کرنے پہ مجبور کر دیا۔ بعد ایک اور گروہ کو دیکھا، حضرت علی بن ابی طالب کو حملہ کرنے کا حکم دیا، امیر المؤمنین نے ان کو بھی مار بھگایا۔ اس وقت فرشتے وحی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے یہ فداکاری کی انتہا ہے جو حضرت علی بن ابی طالب نے دکھایا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اس وقت آسمان سے یہ آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا شجاع اور ذوالفقار جیسی تلوار وجود میں نہیں رکھتی۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے دوستی کا اعلان کیا۔ ابن ابی الحدید بھی لکھتے ہیں کہ جب اصحاب پیغمبر اسلام میں سے اکثر فرار ہو گئے تو دشمن کے مختلف دستے آپ کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے، دشمن قریب آ رہے تھے، آپ کو گھیر رہے تھے۔ قبیلہ بنی کنانہ کا ایک گروہ اور ایک گروہ قبیلہ عبد منات کا، جس میں 4 نامور جنگجو بھی تھے، جب پیغمبر اسلام کی طرف بڑھنے لگے تو آپ نے حضرت علی بن ابی طالب سے فرمایا کہ ان لوگوں کے حملے کو رفع دفع کرو۔ علی علیہ السلام جو پیادہ جنگ میں مصروف تھے، 50 افراد پر مشتمل اس گروہ پر حملہ کر کے انہیں پسپا کر دیا۔ انہوں نے کئی بار جمع ہو کے حملہ کیا لیکن پسپائی ان کا مقدر تھی۔ ان حملے میں 4 مشہور جنگجو اور 10 دوسرے افراد جن کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ جبریل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حق یہ ہے کہ علی فداکاری کر رہے ہیں۔ فرشتے ان کی جانثاری اور جانفشانی سے تعجب میں مبتلا ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہو، حضرت علی بن ابی طالب مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ جبریل نے کہا میں بھی آپ سے ہوں، یعنی یہ دوستی مکمل ہو گئی۔ اس وقت آسمان سے دوبارہ یہ آواز آئی لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، لیکن کہنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ کون کہہ رہا۔ جب پیغمبر اسلام سے سوال کیا گیا کہ یہ کس کی آواز ہے تو آپ نے فرمایا جبریل کی آواز۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع دوستی کا۔ دوسرا موقع جنگ خیبر میں دوستی کا اعلان۔ جنگ احزاب میں کامیابی کے بعد جب یہودیوں نے خیانت کی اور عہد و پیمان کو ختم کر دیا، اس کا پاس نہیں رکھا جو خندق میں عہد و پیمان کیا تھا یہودیوں نے، اسے توڑ دیا، تو مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ خیبر کے لیے تیار ہوئے اور حملے کے آغاز ہی میں یہودیوں کے بعض قلعوں کو فتح کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کرنے کے بعد مسلمان سپاہیوں نے بڑے قلعوں اور وطیع اور سلالم کی طرف پیش قدمی کی، لیکن قلعہ کے باہری یہودی کے سخت مقابلے کا سامنا ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کے دلیر سپاہی اس تمام جانثاری اور فداکاری اور سنگین نقصانات جن کا ذکر اسلامی تاریخ مورخ ابن ہشام نے مخصوص باب بنایا اور مخصوص انداز سے لکھا کہ باوجود کامیابی حاصل نہ کر سکے، لشکر اسلام کے سپاہی 10 دن سے زیادہ نبرد آزما کرتے رہے، لڑتے رہے، لیکن ہر روز بغیر کامیابی کے لوٹتے رہے۔ ایک دن جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ جن کا نام آتا ہے جناب ابو بکر رضی اللہ، سفید پرچم لے کر قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جنگ کے مسلمانوں نے بھی ان کی سالاری میں حرکت کر دی،
لیکن کچھ دیر کے بعد بغیر کسی نتیجے کے واپس لشکرگاہ کی طرف پلٹ آئے۔ سالار اور سپاہی سب ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے رہے۔ لشکر کہہ رہا ہے کہ ہمارا سالار ہمارا کمانڈر بھاگا، اور کمانڈر کہہ رہا ہے لشکر نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے بزدلی اور فرار کا الزام لگاتے رہے۔ ایک دن لشکر کی سالاری عمر دوسرے خلیفہ کو دی گئی۔ انہوں نے بھی ایسی اپنے دوستی کی کہانی دہرائی، اور جیسا کہ طبری نے لکھا ہے، ہماری کتاب نہیں ہے، طبری، تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 میں نقل ہے کہ میدان جنگ سے پلٹنے کے بعد قلعہ خیبر کے سردار مرحب کی غیر معمولی دلاوری اور شجاعت کے ذکر سے پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کو ہراساں اور ڈرایا انہوں نے۔ اس صورتحال نے پیغمبر اسلام اور مسلمان سرداروں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا، اور اس حساس حالات میں پیغمبر اسلام نے فوج اسلام کے سپاہیوں اور سرداروں کو جمع کیا اور یہ قیمتی کلمات ارشاد فرمائے: لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ لَيْسَ بِفَرَّارٍ۔ مجموع البیان جلد نمبر 9، سیرہ حلبی جلد نمبر 2، سیرہ ابن حشام جلد نمبر 3 میں پیغمبر اسلام نے فرمایا: یہ علم میں کل اس مرد کے ہاتھوں میں دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح قلعہ خیبر کا غلبہ دے گا، اور مرد ہرگز میدان جنگ سے دشمن کی طرف پشت کر کے بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ علی نہیں بھاگیں گے۔ یہ اعلان یہاں کیا ہے کہ جس کو میں علم دوں گا وہ میرا دوست ہوگا، خدا کا دوست ہوگا۔ تو اعلان تو یہیں دوستی کا ہوا، اور علی نے فتح کیا، اس کا مطلب وہ پیغمبر اسلام کے دوست تھے۔ تو پھر غدیر میں کون سی دوستی کا اعلان کرنے کا تک ہوتا ہے؟ طبری اور حلبی کی ایک روایت کے مطابق اس طرح فرمایا کہ کرار غیر فرار، دشمن پر حملہ کرتا ہے، ہرگز فرار نہیں کرے گا، بھاگے گا نہیں۔ یہ جملہ اس سردار کی فضیلت اور معنوی برتری اور شہامت اور شجاعت اور حکایت کرتا ہے کہ فتح و کامرانی جس کا مقدر ہے اور کامیابی جس کے ہاتھوں میں حاصل ہو گئی، سپاہیوں اور سرداروں کے درمیان خوشی اور اضطراب اور پریشانیوں کی ملی جلی کیفیت ہے۔ کل یہ اعزاز، یہ کل علم کس کو ملنے والا ہے؟ کہ عجیب غوغا ہے، شور ہے، خیموں میں چمگوئیاں ہے اور اطراف میں بلند ہے۔ ہر شخص کے دل میں یہ آرزو تھی کہ کل یہ اعزاز، یہ علم کس کو ملے گا۔ رات کی تاریکی نے ہر جگہ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ مسلمان سپاہی اپنے اپنے خیموں میں تھے، سب جلد از جلد یہ جاننا چاہتے تھے کہ کل یہ اعزاز کس کو دیا جائے گا۔ ناگہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کہاں ہیں؟ جواب دیا: وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں اور ایک گوشے میں آرام فرما رہے ہیں، آنکھ میں کچھ خرابی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو بلایا جائے۔ لہذا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ دوستی کا اعلان تو غدیر سے کئی سال پہلے ہو چکا تھا، جب علی بن ابی طالب دشمن کے صفوں کو توڑتے ہوئے اور سردان قریش کے سروں کو کچلتے ہوئے اور جب جنگ احد میں قریش کے طاقتور علمداروں کو خاک میں ملایا، جب جنگ احزاب میں قریش اور دلیر پہلوان عمر ابن عبد ود کو مغلوب کیا، اس وقت دوستی کا اعلان کر چکے تھے۔ جب جنگ ذات سلاسل میں دشمن کی طاقت کو خاک میں ملایا، مسلمانوں نے دیکھا اور سنا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دل اور جان سے علی کو چاہتے ہیں اور ان کے زخموں پر آنسو بہاتے ہیں اور ان کا تعارف اپنی جان کہہ کر کراتے ہیں۔ جب علی علیہ السلام میدان جنگ کی طرف جاتے تو اشک آلود آنکھوں کے ساتھ ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتے تھے اور علی ابن ابی طالب کی خدا سے سلامتی طلب کرتے تھے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ دوستی کوئی ایسی ڈھکی چھپی اور پوشیدہ بات تو تھی نہیں جو غدیر میں عام کی گئی ہو۔
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی اور محبت کی شدت ہر خاص و عام میں واقف تھی، سب جانتے تھے، اور آپ مہاجرین و انصار میں سے بہت سارے بزرگ افراد اس دوستی اور محبت پر رشک کرتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ سیاسی جماعتوں کے سربراہ اور منافقین اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے، اعتراض کر سکیں اور حسد کی آگ بجھا سکیں، لہذا کوئی بھی دانشمند مورخ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ غدیر خم صرف دوستی کا اعلان تھا، کوئی خاص بات رونما نہیں ہوئی، یہ غلط ہے۔ نمبر 3، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں کی پہچان نہ صرف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین کے ساتھ اپنی دوستی کا بارہا بار اعلان کر چکے تھے، بلکہ ان کے دوستوں کو بھی پہچنوا چکے تھے اور ان کے دشمنوں کے چہرے سے بھی پردہ اٹھا چکے تھے۔ میں علی کو دوست رکھتا ہوں، علی کے جتنے بھی دوست ہیں وہ میرے دوست ہیں، علی کے چاہنے والے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، بار بار علی کے چاہنے والے کو بھی پہچانوا چکے تھے اور علی کے دشمنوں سے بھی چہرے سے نقاب پلٹ چکے تھے۔ یہ بات ڈھکی چھپی تو تھی نہیں کہ رسول اور علی کو دوست رکھتے ہوں۔ چوتھا نمبر، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی مومن اور منافقین کی پہچان کا معیار ہے۔ غدیر خم سے کئی سال پہلے پیغمبر اسلام نے حضرت علی ابن ابی طالب کی دوستی کو حق اور باطل اور مومن اور منافق کی پہچان کا معیار قرار دیا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایمان اور کفر کا معیار ہے، صرف مومنین ہی حضرت کے دوست ہو سکتے ہیں اور صرف منافقین ہی آپ سے دشمنی کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث شریف جس سے شیعہ اور سنی کتابیں بھری ہوئی ہیں، حد تواتر سے گزر چکی ہے اور امیر المؤمنین کے لیے ایسی فضیلت کا درجہ رکھتی ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس حدیث کو مختلف تعابیر کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ علی سوائے مومن کے کوئی تمہارا دوست اور محب چاہنے والا نہیں ہوگا، اور سوائے منافق کے کوئی تم سے بغض اور دشمنی رکھنے اور کینہ رکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو دوستی، علی کے دوستی کے لیے یہ بیان کر دیا ہے کہ علی کے میرے دوست ہیں۔ علی کے دوست کا معیار کیا ہے، علی کے دشمنوں کی سزا کیا ہے، پھر ایک غدیر میں صرف علی کے دوستی کا اعلان کرنے کا مقصد۔ یہ حدیث ارشاد المفید میں ہے، بہار الانوار میں ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 میں، صواعق محرقہ ابن حجر نے صفحہ 120 پہ لکھا ہے، شرح ابن حدید ابی الحدید نے لکھا ہے کہ ھذا خیر معر من الصلہ، یا علی لا حبک الا مومن، مومن کے علاوہ تم سے کوئی دوستی نہیں کرے گا، ولا یقبض الا المنافق، منافق کے علاوہ آپ سے کوئی دشمنی نہیں رکھے گا۔ حارث حمدانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت علی بن ابی طالب کو دیکھا کہ ممبر پر تشریف فرما ہے اور پیغمبر اسلام کی حمد و ثنائی کے بعد فرمایا، قضاء قضاء اللہ تعالی علی لسان النبی انہ قال لا يحبنی الا المؤمن ولا يقبضنی الا منافق وقد خاب من افترا۔ یہ منظور خدا تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے کہ مجھے دوست نہیں رکھے گا سوائے مومن کے، اور مجھے دشمن نہیں جانے گا سوائے منافق کے، جس نے باطل دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے۔ یہ امیر المومنین ہے۔ 5 نمبر، امام علیہ السلام، امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دوستی نہج البلاغہ کی زبانی۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں
لو ضربت خیشوم المؤمن بسیف هذا على ان یبغضنی ما ابغضنی ولا سببت الدنیا بجمالتها على المنافق على ما يحبني ما احب ذلك انه قضى فانقضى على لسان النبي العمی انه قال یا علی لا یبغضك مؤمن ولا يحبك المنافق۔ امیر المومنین نجل البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں اگر تلوار سے مومن کی ناک پر وار کروں تاکہ وہ میرا دشمن ہو جائے اور وہ کبھی بھی مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، میں سزا بھی دوں تب بھی دشمنی نہیں کرے گا، اور اگر ساری دنیا منافق کو دے دوں تاکہ وہ مجھ سے دوستی کرے تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ خدا وند عالم کی مرضی تھی جو پیغمبر اسلام کی زبان سے جاری ہوئے۔ اے علی، مومن تم سے دشمنی نہیں کرے گا اور منافق تمہارا کبھی دوست نہیں ہوگا۔ یہ کتاب بشارت المصطفیٰ، کتاب امالی، ربیع الابرار، روضہ کافی، مشکات الانوار، مقتل امیر المؤمنین، تاریخ دمشق، علل الشرائع، بہار الانوار، کتاب الاحتجاج، بہار الانوار جلد نمبر 39، کتاب محاسن، کتاب ارشاد، کتاب حلیہ مسند احمد بن حنبل، جامع ترمذی، کتاب مسند، تاریخ بغداد اور خریف بغدادی 464 میں مرے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی میرے پاس 50 ایسی کتابوں کے یہ حوالے موجود ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن موقع پر علی ابن ابی طالب کو دوستی کا اظہار کیا۔ سنن ابن ماجہ، کتاب صحیح بخاری، کتاب صحیح مسلم، کتاب غارات، شرح الکافی، آیان، کتاب الولایہ، احتجاج، کتاب امالی، کتاب الغمہ، کتاب الیقین، کتاب الطرائف، کتاب صحیح ابی داود، عیون اخبار الرضا، کتاب عمدۃ، اور کتاب فردوس، کاشف الغمہ، اکاف الحمہ، کشف من الکربہ۔ عزیزان محترم، یہ تھی ولایت کے سلسلے میں گفتگو، اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک اہم پیغام ہے۔ اب ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے خطبہ حجۃ الوداع پر ایک نظر، اور اس کے بعد دلیلیں ولایت کے سلسلے میں، ولایت کے احکام کے سلسلے میں، ولایت کے معنی کے سلسلے میں، ولایت کو کن کن لوگوں نے لکھا، ولایت ہمارے لیے کن کن طریقوں سے فائدہ مند ہے، اور ہم ولایت کے اوپر کتنا انحصار کرتے ہیں، اور ولایت ہماری دنیا اور آخرت کو سرفرازی اور کامیابی کے کتنا زیادہ معیار ہے، غدیر کیا ہے، غدیر کی خوشیاں کیا ہے، غدیر کے لوازمات کیا ہیں، اور ولایت کے پیغامات کیا ہیں، ولایت کے سلسلے میں حدیث کیا ہے، ولایت کے سلسلے میں آیات الہی کیا ہے۔ یہ 2 نمبر مکمل ہوئی، انشاءاللہ تیسری میں آپ سے گفتگو جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔